بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق جناب مولانا محمد سعد صاحب کی بعض قابل اشکال باتیں اور ان کی طرف سے دیے گئے جوابات کی تحقیق۔ محترم اور معزز سامعین کرام، جناب مولانا محمد سعد صاحب کاندھلوی نے بنگلے والی مسجد نظام الدین دہلی میں 13 ربیع الاول 1438 ہجری مطابق 13 دسمبر 2016 میں اور دوسرے موقعوں میں بھی عام مجمع کے سامنے اپنی تقریر میں بیان فرمایا کہ یوسف علیہ السلام بڑے سخت حالات میں تھے۔ تہمت لگی تھی عزیز مصری کے گھر سے اور بہت سخت حالات تھے، لیکن دو چیزیں اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں داعی سے۔ ایک تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ حالات سے متاثر ہو کر دعوت اللہ چھوڑ تو نہیں دیتا، ایک یہ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام کو کہ یہ حالات سے پریشان ہو کر ہمارے غیر سے مدد تو نہیں چاہتے۔ دوسرے یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ حالات سے متاثر ہو کر دعوت اللہ کا عمل چھوڑ تو نہیں دیتے۔ دوسری بات یہ کہ پھر یوسف علیہ السلام نے پھر ان کو ان کے خواب کی تعبیر بھی بتلا دی، اور یہ خیال ہوا کہ ان میں سے ایک آدمی جیل سے رہا ہو کر اور باعزت بری ہو کر بادشاہ کے پاس جائے گا، لہذا بادشاہ کے پاس یہ پیغام پہنچا دوں۔ سنو دھیان سے کہ یوسف علیہ السلام اتنے عرصے سے جیل میں ہیں، کچھ اس کے مقدمے پر غور کر لیا جائے اور اس کو جیل سے رہا کر دیا جائے۔ اللہ کی شان، یوسف علیہ السلام کو شیطان نے اللہ تعالیٰ کی یاد بھلا دی، یہ بات کہی انہوں نے۔ یوسف علیہ السلام کو شیطان نے اللہ کی یاد بھلا دی، یوسف علیہ السلام کو شیطان نے اللہ کی یاد بھلا دی کہ یوسف علیہ السلام نے جیل سے نکلنے کے لیے ہم سے کیوں نہیں کہا۔ داعی کے لیے دو چیزیں انتہائی ضروری ہیں۔ انتہائی ضروری ہے کہ جب اس کے راستے میں کوئی حال آئے تو وہ اپنے حال کو اس سے کہے جس کی طرف سے پیغام لے کر بھیجا ہوا ہے۔ دنیا میں آپ کسی ادنا سے ادنا ملازم کو کسی ادنا سے ادنا کام کے لیے بھیجیں، اگر اس کے کام میں کوئی رکاوٹ پیش آئے گی یا اسے کوئی دقت پیش آئے گی تو وہ رجوع کرے گا اور رابطہ کرے گا بھیجنے والے سے۔ جس نے کام کے لیے بھیجا ہے اس سے رابطہ کرے گا کہ آپ بتائیں میں کیا کروں، میرے کام میں رکاوٹ پیش آ گئی، میں کیا کروں۔ یوسف علیہ السلام نے رہا ہونے والے سے فرمایا اذکرنی عند ربک، کہ میرا تذکرہ کر دینا بادشاہ کے سامنے۔ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، شیطان نے یوسف علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کے رب کی یاد بھلا دی۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام عرصہ جیل میں رہے۔ مولانا محمد سعد صاحب دامت برکاتہم نے مرکز نظام الدین دہلی میں یہ تقریر فرمائی اور دوسرے موقعوں پر بھی الفاظ اور تعبیر کے فرق کے ساتھ کثرت سے اس کو بیان فرماتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں مرکز نظام الدین دہلی سے یہ بات چل پڑی اور مرکز نظام الدین کے دوسرے ذمہ دار حضرات بھی اس کو بڑی قوت سے بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ مرکز نظام الدین کے بعض ذمہ دار حضرات لکھنؤ کے تبلیغی مرکز میں تشریف لائے اور پوری قوت کے ساتھ مغرب کے بعد بیان فرمایا، جس میں انہوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام نے غیر اللہ سے مدد چاہی، جس کے نتیجے میں ان کو مزید 7 سال جیل میں سڑنا پڑا۔ یہ الفاظ انہوں نے کہے، نعوذ باللہ۔ اس مجمع میں سننے والے عوام الناس کثرت سے تھے، اس کو سن کر وہ بھی اسی بے باکی سے بیان کرنے لگے کہ یوسف علیہ السلام نے غیر اللہ سے مدد چاہی، جس کی سزا میں ان کو مزید 7 سال جیل میں سڑنا پڑا، نعوذ باللہ۔ مولانا محمد سعد صاحب کے اس بیان کا نتیجہ یہ نکلا کہ سامعین کا ہر چھوٹا بڑا ادنا درجے کا شخص بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی شان میں یہی گستاخی کرنے لگا، اور آئندہ بھی اس کے زبردست خطرات ہیں کہ مولانا کے متوسلین، محبین، معتقدین، خصوصاً اصحاب تبلیغ اور ان کی ماتحتی میں رہنے والا عملہ بھی انہی گستاخانہ باتوں کو بیان کرنے کا معمول بنا لے، اس لیے اس کا سدباب بہرحال ضروری ہے۔ مولانا کے مذکورہ بیان پر حضرات اہل علم کا اشکال۔ جناب مولانا محمد سعد صاحب کاندھلوی کے مذکورہ بیان پر حضرات اہل علم کا ایک سوال یہ ہے کہ مولانا کے بیان کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام نے نجات پانے والے قیدی سے اپنی خلاصی کے لیے یہ کہا کہ بادشاہ سے میرا ذکر کر دینا، لیکن یہ تذکرہ کس حقیقت اور کس بات کا، کس غرض اور کس مقصد سے؟ قرآن پاک میں اور کسی صحیح حدیث میں اس کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک میں تو یہ بات مبہم رکھی گئی ہے۔ بہت سے علماء محققین کی رائے یہ ہے کہ سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام نے اس قیدی کو اس مدت میں جن باتوں کی تبلیغ فرمائی تھی اور توحید کا پیغام اس کو پہنچایا اور سبق سکھایا تھا، یعنی جو اس کو سمجھائی تھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، توحید کے بارے میں جو تبلیغ کی تھی، یوسف علیہ السلام نے اس قیدی سے فرمایا کہ بادشاہ کے پاس جا کر بھی میرے اس پیغام توحید اور دعوت کا تذکرہ کرنا، تاکہ بادشاہ کو بھی بالواسطہ توحید کی دعوت پہنچ جائے۔ یعنی توحید کی دعوت یوسف علیہ السلام نے اس قیدی کو تو بلا واسطہ خود دی اور بادشاہ کو توحید کی دعوت قیدی کے واسطے سے پہنچائی۔ اس سے دعوت و تبلیغ کا یہ اصول سمجھ میں آتا ہے
کہ دعوت جس طرح بلا واسطہ ہوتی ہے بواسطہ بھی ہوتی ہے۔ یہ تو ایک تفسیر ہوئی۔ جبکہ دوسرے حضرات مفسرین نے یہ تفسیر اختیار کی ہے کہ اذکرنی عند ربک میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اس قیدی سے یہ کہا کہ اپنے آقا یعنی بادشاہ سے میرا تذکرہ کر دینا۔ یہ قید سے نجات اور خلاصی کے لیے تھا، یعنی اس سے کہا تھا کہ بادشاہ کے پاس جا کر کے کہنا کہ ایک آدمی ہے اور اس کو جو ہے خلاصی دینی چاہیے، اس کو جیل سے چھوڑنا چاہیے۔ اور چونکہ یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر غیر اللہ سے استعانت کی، یعنی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ سے مدد چاہی، جس کی وجہ سے ان کو مزید کئی سال بطور عتاب کے جیل میں رہنا پڑا۔ مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم نے اس دوسری تفسیر کو اختیار کرتے ہوئے اس سے دعوت و تبلیغ کا یہ اصول اور داعی کا یہ وصف مستنبط کیا کہ داعی کو غیر اللہ سے استعانت نہیں کرنا چاہیے۔ اس دوسری تفسیر میں قابل غور بات یہ ہے کہ اذکرنی عند ربک اور فانساہ شیطان ذکر ربی میں شیطان کے بھلا دینے کا تعلق یوسف علیہ السلام سے ہے، یعنی شیطان نے یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے غافل کر دیا، جس کے نتیجے میں وہ رب العالمین سے غافل ہو کر غیر اللہ سے استعانت کر بیٹھے۔ یہ دوسری تفسیر کا مطلب یہ نکلے گا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عتاب ہوا۔ جبکہ یہ یقینی بات ہے کہ اکابر علماء دیوبند کے نزدیک محقق اور راجح قول کے مطابق یہ دونوں ہی باتیں بالکل غلط ہے۔ ایک تو یہ کہ شیطان نے یوسف علیہ السلام کو بھلا دیا اور غفلت میں مبتلا کر دیا، دوسرا یہ کہ غیر اللہ سے استعانت کے نتیجے میں آپ پر عتاب ہوا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کے متعلق فرمایا اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ ترجمہ کہ یقیناً اس کا یعنی شیطان کا قابو ان لوگوں پر نہیں چلتا جو ایمان رکھتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام تو جلیل القدر پیغمبر ہیں، شیطان کا ان پر ایسا تسلط کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کی وجہ سے وہ غیر اللہ سے استعانت کر بیٹھے؟ اب نتائج کے لحاظ سے دونوں تفسیروں میں فرق دیکھیے، جو تفسیریں ہیں کتنا فرق آ جائے گا دونوں تفسیروں میں۔ علماء محققین اور اکابر علماء دیوبند نے اس پہلی تفسیر کو صحیح سمجھتے ہوئے اس سے کچھ اہم اصول اور آداب بھی مستنبط کیے ہیں۔ پہلا اصول تو یہ مستنبط کیا ہے، مثلا یہ کہ دعوت و تبلیغ بالواسطہ بھی ہوتی ہے اور بلا واسطہ بھی ہوتی ہے، یعنی کبھی براہ راست خود دعوت دی جاتی ہے اور کبھی کسی واسطے اور ذریعے سے پیغام پہنچا کر دعوت دی جاتی ہے۔ مثلا یوسف علیہ السلام نے رہائی پانے والے قیدی کے ذریعے بادشاہ کو توحید کی دعوت پہنچائی، جیسا کہ حضرت مولانا حفظ الرحمن سیواری نے قصص القرآن میں تحریر فرمایا ہے۔ دوسری بات یہ سمجھ میں آئی اس سے کہ اسباب عادیہ کا اختیار کرنا توحید کے خلاف اور توکل کے اعلیٰ مقام کے منافی نہیں اور نہ ہی شان انبیاء کے خلاف ہے۔ چنانچہ علامہ ابن کثیر اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تصریح فرمائی۔ نیز بہت سے موقعوں میں اس نوع کے اسباب عادیہ کا اختیار کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ تیسری یہ بات معلوم ہوئی کہ آدمی جس پر احسان کرے، جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے اس قیدی پر خواب کی تعبیر بیان کر کے احسان کیا تھا، اس سے کسی نوع کی خدمت لینے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن میں اس کی تصریح فرمائی ہے۔ جبکہ دوسری غیر معتبر تفسیر جس کو مولانا محمد سعد صاحب نے اختیار کیا ہے اور جس کی حمایت میں نقول جمع کرنے کا اہتمام کیا گیا ہے، اس سے مولانا سعد صاحب نے دعوت و تبلیغ کا یہ اصول مستنبط کیا ہے کہ اسباب عادیہ میں بھی غیر اللہ سے استعانت نہیں کرنا چاہیے۔ اسباب عادیہ جو عام طور پر اختیار کیے جاتے ہیں ان میں بھی غیر اللہ سے استعانت نہیں کرنا چاہیے۔ داعی کا غیر اللہ سے استعانت کرنا موجب عقاب اور عتاب ہے۔ اس دوسری تفسیر کا ماحصل اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ داعی کو ضرورت کے موقع پر بھی اسباب کے درجے میں غیر اللہ سے استعانت نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات پتہ چلتی ہے کہ اسباب کے درجے میں بھی غیر اللہ سے استعانت حق تعالیٰ کے عقاب اور عتاب کا باعث ہے۔ تیسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اس تفسیر کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام پر بھی سخت اعتراض لازم آتا ہے کہ انہوں نے غیر اللہ سے استعانت اور استمداد کی، جس کے نتیجے میں بطور عتاب کے ان کو مزید 7 سال جیل میں رہنا پڑا۔ چوتھی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اس تفسیر کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام پر یہ الزام بھی آتا ہے کہ انہوں نے توحید و تقوی اور توکل کے خلاف کام کیا۔ پانچویں ہے کہ اس تفسیر کے اختیار کرنے کے نتیجے میں حضرت یوسف علیہ السلام پر ہی نہیں بلکہ دوسرے انبیاء اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی سخت اعتراض لازم آتا ہے۔ حسنات الابرار سیئات المقربین، آپ سے بڑھ کر کون مقرب ہوگا؟ لیکن کتنے موقع پر آپ سے بھی اسباب کے درجے میں غیر اللہ کو مدد کے لیے بلانے اور پکارنے کا تذکرہ حدیثوں میں آیا ہے۔ مثلا غزوہ حنین وغیرہ میں شکست کے موقع پر آپ نے نام لے کر اور پکار کر اور بلایا، اور یہ بلانا اس سخت موقع پر مدد ہی کے لیے تھا۔ چنانچہ یہ جو ہے روایت مسلم شریف کی روایت لکھی ہوئی ہے۔ خدا نخواستہ ضرورت کے موقع پر بھی اسباب کے درجے میں غیر اللہ سے استعانت کمال توحید اور توکل کے اعلیٰ درجے کے منافی اور موجب عتاب ہے، تو کیا نعوذ باللہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی یہی کہا جائے گا کہ آپ نے بھی غیر اللہ سے استعانت کی جو موجب عتاب تھی، بلکہ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے بعض موقعوں پر خود غیر اللہ سے استعانت کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ چنانچہ نسائی شریف کی روایت میں ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر کوئی شخص مجھ پر حملہ آور ہو کر میرا مال لینا چاہے تو میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اولاً اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر اس کو نصیحت کر۔ اس شخص نے عرض کیا اگر وہ اس سے باز نہ آئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں اپنے قریبی مسلمانوں سے استعانت کرو، ان سے مدد طلب کرو، سلطان سے استعانت کرو یعنی مدد چاہو۔ تو دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر غیر اللہ سے استعانت کرنے کا صراحتاً حکم دیا ہے۔ کیا اس کو بھی خلاف توکل اور خلاف توحید یا شرک قرار دیا جائے گا؟ پوری روایت جو ہے یہاں لکھی ہوئی ہے۔ نیز ایک مرتبہ بعض صحابہ نے نماز کی حالت میں کشادگی سے دیر تک سجدہ کرنے کی وجہ سے تھک جانے کی شکایت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استعینوا بالرکب، یعنی گھٹنوں کے ذریعے سے جو ہے مدد حاصل کرو۔ تو یہ جو ہے روایت ہے یہاں پر لکھی ہوئی۔ اسی طریقے سے ایک روایت میں ہے کہ آپ نے غلام کے آقا کو حکم دیا کہ طاقت سے زیادہ کام کا بوجھ اس پر نہ ڈالو، اور اگر اتنا بوجھ ڈال ہی دیا ہے تو اس کی مدد کرو۔ تو دیکھیے یہاں بھی مدد کے بارے میں جو ہے غیر اللہ سے کہا گیا ہے۔ اس روایت میں آپ نے آقا کو غلام کی اعانت کرنے کا خود حکم دیا۔ کیا کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ مذکورہ بالا روایت میں آپ نے غیر اللہ سے مدد حاصل کرنے کا حکم دیا، جبکہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے دوسری حدیث میں بھی اس کی ممانعت فرمائی ہے؟ چنانچہ ترمذی شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا سألت فاسأل اللہ، جب تو کوئی کسی چیز کا سوال کرے تو ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تم سوال کرو۔ اصل بات یہ ہے کہ اعانت اور استعانت جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ روایت میں حکم دیا ہے، سب ظاہری اسباب کے درجے میں ہیں، اور اسباب کے درجے میں غیر اللہ سے مدد لینا اور اس کی درخواست کرنا یا کسی کی مدد کرنا نہ شرک ہے، نہ توکل اور تقوی کے اعلیٰ مقام کے منافی ہے، اور نہ ہی شان نبوت کے منافی ہے، بلکہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل یعنی حدیث قولی اور فعلی سے نیز دیگر انبیاء علیہم السلام سے بھی ثابت ہے۔ اور جن آیتوں اور حدیثوں میں غیر اللہ سے استعانت کی ممانعت آئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسباب سے ماورا ہو کر غیر اللہ کو مختار اور مستعان اور مستقل سمجھ کر اس سے اعانت نہ کی جائے۔ اس کی وجہ سے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور آپ کا عمل قابل اعتراض ہو سکتا ہے، اور نہ ہی یوسف علیہ السلام کا قیدی سے اذکرنی عند ربی قابل اعتراض ہے۔ البتہ کسی شخص کا کسی نبی پر اعتراض کرنا اور انبیاء کی شان میں گستاخی کرنا یہ ضرور سخت قابل اعتراض اور قابل تنبیہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دونوں تفسیروں میں پہلی تفسیر کے نتیجے میں اسباب کی ضرورت اور اہمیت اور ضرورت کے وقت ان کو اختیار کرنے کا سنن انبیاء سے ہونا معلوم ہوتا ہے، جبکہ دوسری تفسیر کے مطابق غلو فی الدین اور نبی کی شان میں گستاخی کا دروازہ کھلتا ہے کہ عمومی پیمانے پر عوام الناس کے سامنے بیان کرنے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک علم سے بے بہرا آدمی، جو کچھ نہیں جانتا، ایسا شخص بھی کھڑے ہو کر کے بے باکی سے یہ بیان کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کرتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے غیر اللہ سے مدد چاہی، جس کے نتیجے میں ان کو مزید 7 سال جو ہے جیل میں سڑنا پڑا، نعوذ باللہ من ذالک۔ الغرض یہ دونوں تفسیریں اور دونوں کے نتائج بھی سامنے آ گئے۔ ہمارے علماء محققین اور حضرات اکابر علماء دیوبند نے اس دوسری تفسیر کو مردود اور باطل قرار دیا ہے، جو مولانا سعد صاحب نے کی ہے یہ مردود اور غلط ہے، باطل ہے، جبکہ مولانا سعد صاحب نے اسی مردود تفسیر کو اختیار کیا ہے اور اس کو کثرت سے بیان فرماتے ہیں، جس کے نتیجے میں انبیاء کی شان میں گستاخی کا ایک دروازہ کھل گیا ہے۔ اور مولانا کی حمایت میں اس مردود تفسیر کے مطابق مولانا جو اس کی حمایت میں حوالے بھی نقل کیے ہیں، کتاب بھی لکھی، کتابچہ بھی لکھا۔ لیکن یہ سوال یہ ہے کہ دلائل اور احتیاط کا تقاضا کیا ہے؟ ہمارے نزدیک اکابر علماء دیوبند کی تحقیق اس سلسلے میں کیا ہے جس پر قائم رہنا کا اقرار کیا گیا ہے؟ کون سی تفسیر اور کون سی تفسیر جو ہے معتبر ہے اور کون سی صحیح ہے، اس کے بارے میں دیکھیے۔ کتب تفسیر کے حوالے اور مراجع تو ہر طرح کے مل جائیں گے، ہر طرح کی تفسیر مل جائے گی اور اس کے مرجع بھی مل جائے گا، حوالہ بھی مل جائے گا، لیکن ترجیح اور بیان کے لیے محقق اور مدلل اور راجع قول ہی کو اختیار کرنا ضروری ہے، جس کو علماء حقہ نے اور اکابر علماء دیوبند نے صحیح قرار دیا اور قبول کیا ہے، جیسا کہ مختلف موقع پر مرکز نظام الدین کے ذمہ داروں کی طرف سے اس کا اقرار کا دعویٰ بھی کیا گیا ہے۔ علماء محققین کے درمیان تو اتنی بات متفق علیہ ہے کہ تحقیق اور تدقیق کے درمیان میں علامہ ابن کثیر کا جو مقام اور ان کا جو اعتبار ہے وہ دوسرے مفسرین کا ہرگز نہیں۔ ان کا تذکرہ کرتے ہوئے شیخ الاسلام مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں کہ حافظ ابن کثیر کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ مفسر ہونے کے ساتھ ساتھ جلیل القدر محدث بھی ہیں،
اور روایات پر جرح و تنقید کے فن سے واقف ہیں، چنانچہ انہوں نے اول تو ان ضعیف اور موضوع روایت کو بکثرت چھاٹ دیا ہے جو متقدمین کی کتابوں میں چلی آ رہی تھی۔ دوسری جو کمزور روایات وہ لائے ہیں، عموماً ان کی علل اسناد پر بھی تنبیہ فرما دی ہے۔ تفسیر بالروایہ کی کتاب اکثر و بیشتر اسرائیلیات سے لبریز ہیں، بھری ہوئی ہیں، لیکن ایسی روایت کے بارے میں حافظ ابن کثیر کا طرز عمل انتہائی محتاط، صاف ستھرا اور خالص سنت اور قرآن پر مبنی ہے۔ اب دیکھیے علامہ ابن کثیر کی تحقیق اس کے بارے میں کیا ہے۔ علامہ ابن کثیر نے مذکورہ دونوں تفسیروں میں سے پہلی تفسیر ہی کو صحیح اور دوسری کو ناقابل قبول اور باطل قرار دیا ہے، جو مولانا صاحب کرتے ہیں اس کو باطل اور غلط قرار دیا ہے، اور پہلی تفسیر کو صحیح قرار دیتے ہوئے اسے استدلال بھی کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے اس طرز عمل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اسباب کے درجے میں غیر اللہ سے استعانت کرنا، کسی کو وکیل یا سفارشی بنانا درست اور جائز ہے، نہ ہی یہ توکل کے اعلیٰ مقام کے خلاف ہے اور نہ ہی شان انبیاء کے منافی ہے۔ چنانچہ انہوں نے جو بات کہی ہے اس کا حوالہ یہاں لکھا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے مردود تفسیر اختیار کرنے والوں کے پاس جو دلیل ہے اس پر جو ہے حافظ ابن کثیر نے رد بھی کیا ہے۔ جن حضرات نے دوسری تفسیر کو اختیار کیا ہے جس میں یوسف علیہ السلام کے اذکرنی عند ربک کے کہنے کی وجہ سے، یعنی غیر اللہ سے استعانت اور مدد طلب کرنے کی وجہ سے ان کو جیل میں لمبی مدت تک رہنا پڑا، اس سلسلے میں ان کی سب سے بڑی دلیل جو ہے لکھی ہوئی ہے یہاں پر۔ یہ حدیث پاک ان حضرات کی سب سے پختہ دلیل ہے جو اس بات کے قائل ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جیل میں رہتے ہوئے غیر اللہ سے استعانت کی، جس کی وجہ سے ان کو مزید 7 سال جیل میں رہنا پڑا۔ اس حدیث کو در منصور نے جو ہے روایت کیا ہے، لیکن علامہ ابن کثیر نے اس حدیث پاک کو نقل کرنے کے بعد فیصلہ کن بات تحریر فرمائی کہ یہ حدیث پاک کسی طرح بھی قابل قبول نہیں۔ اول تو اس وجہ سے کہ یہ ضعیف ہے، کیونکہ اس میں سفیان ابن وکی راوی خود ضعیف ہے، اور ابراہیم ابن یزید اس سے بڑھ کر ضعیف ہے، اور یہ حدیث قتادہ اور حسن دونوں سے ارسالاً منقول ہے، اور حدیث مرسل خود بھی ناقابل قبول ہے، اس کو قبول نہیں کیا جاتا۔ جن حضرات کے نزدیک قابل قبول ہے بھی تو وہ بھی ایسے موقع پر جس میں نبی کی شان میں گستاخی ہوتی ہو، ایسے موقع پر ہرگز اس کو قبول نہیں کرتے۔ علامہ ابن کثیر کے فیصلے کے مطابق یہ حدیث پاک ضعاف اور مراسل کا مجموعہ ہے جو کسی طرح قابل قبول نہیں، اور ان کی جو عبارت ہے، روایت ہے، جو انہوں نے بات کہی ہے، وہ اس طریقے سے حوالہ اس کو یہاں پر لکھا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں علماء دیوبند کی کیا تفسیر ہے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی محققانہ تفسیر۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس سلسلے میں علماء دیوبند وغیرہ کی بھی تفسیریں ذکر کر دی جائیں، جن کے متعلق مولانا سعد صاحب نے بار بار اقرار کیا ہے کہ میرا مسلک و مشرق وہی جو اکابر علماء دیوبند و سہارنپور کا ہے۔ محقق کبیر علامہ ابن کثیر کی نے جو تفسیر تحریر فرمائی ہے، ٹھیک اسی کے مطابق مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی تفسیر بیان قرآن میں اسی کو اختیار کیا ہے، جبکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کا اہتمام اور التزام کیا ہے کہ مختلف تفاسیر میں صرف راجح اور محقق تفسیر اور مختلف اقوال میں صرف راجح قول ہی کو لیں گے، باقی سے تعارض نہیں کریں گے۔ تو حضرت نے جو ہے جو راجح قول ہے اسی کو اختیار کیا ہے، اور جو ہے جو پہلی تفسیر اس کو اختیار کیا جو صحیح ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے ان آیات کی تفسیر اور اس پر کلام کرتے ہوئے تحریر فرمایا ہے، چونکہ اسباب عادیہ کا استعمال جائز ہے، اس لیے اس امر میں یوسف علیہ السلام پر کوئی شبہ نہیں ہو سکتا، اور یہ جو فرمایا فلبث، یہ بطور عتاب کے نہیں فرمایا بلکہ نسیان پر محض مرتب کرنا اس امر کا مقصود ہے کہ وہ بھول گیا، اس لیے کوئی سامان ان کے نکلنے کا نہ ہوا۔ یہ جو ہے ان کی طرح خوب سمجھ لو۔ نیز تحریر فرمایا کہ اس میں یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے اس قصے میں دلالت ہے، اگر ازالہ شدائد کے لیے یعنی مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے، مثلا قید سے خلاصی پانے کے لیے کسی مخلوق سے استعانت کی جائے، اس سے مدد طلب کی جائے، خصوصاً جس پر احسان کیا ہو، تو اس میں جو ہے کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ اسباب مشروعہ میں سے ہے اور اس کو احسان کا عوض نہیں کہا جائے گا۔ احسان سے محبت پیدا ہو جاتی ہے اور محبت سے استعانت گوارا ہو جاتی ہے۔ تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تفسیر لکھی ہے، پورے حوالے کے ساتھ یہاں پر لکھی ہوئی ہے، بات لمبی ہو رہی ہے، مختصر کرنا چاہوں گا۔ مولانا عبدالمجید دریابادی، مفتی شفیع صاحب نے بھی یہ بات کہی ہے کہ اسی طریقے سے مفتی تقی صاحب نے بھی یہ باتیں کہی ہیں۔ یہ تمام کے تمام مفسرین اسی بات کو کہہ رہے ہیں کہ جو پہلی تفسیر ہے اور جو مولانا سعد صاحب نے کی ہے وہ غلط تفسیر ہے، اس لیے ہمیں جو ہے اس کتابچوں کو پڑھنا چاہیے اور اس کا جو ہے مطالعہ کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ کون سی بات صحیح ہے کون سی بات غلط ہے۔ یہ کتاب تو میرے پاس موجود ہے، جن حضرات کو یہ پڑھنا ہو اور اس کو سمجھنا ہو تو وہ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جائیں، ویڈیو کے ڈسکرپشن میں واٹس ایپ کی لنک ہے، واٹس ایپ کے ذریعے سے یہ کتاب حاصل کر سکتے ہیں۔